अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक तो केपीके असम्बली में हेलीकॉप्टर के हवाले से एक लेजिस्लेशन हुई है, इसके अलावा उनकी जो मराहत हैं उसमें इजाफा हुआ है, और दूसरा हम बात करेंगे इमरान खान साहब क्या असम्बलियाँ तोड़ पाएंगे या नहीं, और तीसरा हम बात करेंगे सलमान शहबाज की सियासत में धमाकेदार एंट्री। तो चलिए इन टॉपिक्स पे चलते हैं, लेकिन चलने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलें चलते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है नाज़रीन इमरान खान साहब की जो केपीके असम्बली है उसमें एक बिल पास हुआ है, और उसमें हेलीकॉप्टर के हवाले से एक लेजिस्लेशन हुई है। और वो लेजिस्लेशन क्या हुई है, वो ये हुई है कि उसको अब आम आदमी भी, कोई भी प्राइवेटली हेलीकॉप्टर को हायर कर सकता है एक मामूली सी फीस अदा करके। तो इस लेजिस्लेशन की करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके पीछे आखिर ऐसी क्या बात कार फरमाती, थोड़ा सा मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। और बैकग्राउंड नाज़रीन इसका ये है कि शायद आपको अंदाज़ा हो, आपको पता हो कि नैब में भी एक केस चल रहा था इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर को लेकर, कि इमरान खान साहब ने हेलीकॉप्टर को एक टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर को ऐसे यूज़ करते थे जैसे उनके लिए टैक्सी हो या उबर ड्राइव हो। तो उन्होंने उनके ऊपर इसकी केस चला, और नैब ने उनसे ये पूछा गया कि वो किस हक के तहत हक को इस्तेमाल करते हुए वो ये केपीके का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। वो केस तो खैर रफा दफ़ा हो गया, लेकिन उसके बाद उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हेलीकॉप्टर तो उन्होंने इस्तेमाल करना है और वो आगे भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बगैर तो उनकी गाड़ी नहीं चलती। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हेलीकॉप्टर में का तो बकौल फवाद चौधरी साहब के, वैसे वो उस किस्म की बोंगियाँ मारते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक बोंगी मारी थी कि जो इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है उसका जो किराया है वो पेट्रोल का, जो उसमें जो पेट्रोल डलता है वो रक्शे से भी कम कीमत पर डलता है, जो उन्होंने फवाद चौधरी ने बोंगी मारी थी। तो नाजरीन बस उन्होंने यही सोचा कि ये रक्शे से भी कम में सवारी है, तो इन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और फिर उनके ऊपर केस भी हुआ। और उस केस को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो वो हो गया है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक ऐसा बिल पास करवाया कि अब जनाब हर एक की दस्तरस में होगा, कोई भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकता है, हेलीकॉप्टर ले सकता है ऊबर ड्राइव की तरह। जिस तरह से आप ऊबर ड्राइव मंगवाते हैं, इन ड्राइव मंगवाते हैं, अब आप इजीली हेलीकॉप्टर भी मंगवा सकते हैं, बस एक मामूली सी रकम अदा करके। और दूसरा नाज़रीन केपीके असम्बली में ही एक और बिल भी पास हुआ, जिसमें कि जो एमपीएस थे, जो मेम्बरान असम्बली थे, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का और मराद का बिल पास हुआ। अब देखें नाज़रीन, यहाँ पे एक मुनाफत की इंतहा देखें कि एक तरफ पीटीआई वाले शोर मचाते हैं कि मुल्क की माशी हालत बहुत ख़राब है, मुल्क किसी भी वक्त बैंकरप्ट हो सकता है, और इमरान खान साहब भी जैसे कि हर वक्त उनके ज़बान पे एक ही बात होती है कि मुल्क के हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं और मुल्क की मईशत संभलने नहीं पा रही है। उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपनी असम्बली में इस चीज़ का बिल ले आते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हमारी मराहत में इजाफा किया जाए। हालांकि अभी भी जो उनकी तनख्वाह है वो इस कदर है कि उनको ना कोई यूटिलिटी बिल्स देने पड़ते हैं, ना उनको बिल देने पड़ते हैं, और ना ही उनको कोई पेट्रोल और बिजली, मैं कहती हूँ अनगिनत उनको अभी भी मराहत हासिल है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये हाल है कि वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। जबकि हम लोग देखते हैं कि आए दिन केपीके में कभी असातिज़ा की हड़ताल होती है, कभी नर्सिस की हड़ताल होती है, और दूसरे भी जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं वो अपने तनख्वाहों में बढ़ाने के लिए, महंगाई का मुकाबला करने के लिए इजाफे की हमें नज़र आता है कि वो शिकायत कर रहे होते हैं, स्ट्राइक पर होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई कान नहीं धरता। कान वहाँ पे धरता है कि जहाँ पर जो ऑलरेडी जिनके पेट भरे हुए हैं, लेकिन उनको उनकी हवस नहीं जा रही। तो एक तो ये आपसे डिस्कस करनी थी, और दूसरी नाज़रीन एक इमरान खान साहब के हवाले से है कि कहा जा रहा है कि वो ये बयान देकर कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, वो एक फंसे गए हैं। अब नाज़रीन मैं ये अल्फाज क्यों कह रही हूँ कि फंसे गए हैं, नाज़रीन जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का भी एक ऐलान किया था कि मैं लॉन्ग मार्च करने निकलूँगा, और वहाँ पे 15-20 लाख लोगों का एक समंदर होगा। और फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, और हमने देखा कि 15-20 लाख तो क्या 1 लाख भी लोग उनके साथ नहीं थे। और जिस तरह से लॉन्ग मार्च उनका आगे बढ़ रहा था, जो डिले वो हो रहा था, जो वो कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने खुद जानबूझ के अपने जो गाड़ियों की रफ्तार स्लो की। हालांकि वहाँ पे हमें कोई रश नज़र नहीं आया, और जो हमें लास्ट डेज़ में हमें नज़र आया है कि बामुश्किल ही उनके साथ कोई 1-2 हज़ार के करीब लोग थे, लेकिन उनको गले में हड्डी की तरह ये फंस गई थी कि इस लॉन्ग मार्च को कैसे ख़त्म करें। और फिर हमने देखा कि एक शूटिंग होती है, एक शूटिंग से मुराद वो वाली शूटिंग ना समझ लीजिएगा, लेकिन बात तो खैर वही है।
تو ہم نے دیکھا کہ ایک فائر ہوتا ہے ان کے اوپر، اور وہ فائر جو ایک گولی ہوتی ہے جناب، وہ جناب گھوم گھما کے سب کو لگتے ہوئے وہ باہر بھی نکل جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کی ٹانگ جو ہوتی ہے وہ چھل جاتی ہے اس میں، اور بتایا جاتا ہے عمران خان صاحب خود ہی بتاتے ہیں کہ کبھی ان کو 3 فائر لگے ہیں، کبھی ان کو 4 فائر لگے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کو فائر بھی یاد نہیں رہتے، اور نہ ان کو اپنا بیان یاد رہتا ہے، کہ ان کو اپنا بیان یاد ہو کہ میں نے پچھلی دفعہ 3 کا نام لیا تھا اور اب میں 4 کا کہہ رہا ہوں، اور یہی حال ان کے جو باقی پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ آپ یاسمین راشد کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اسد عمر کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، فواد چودھری کی آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کچھ چھوڑیں، آپ جو ان کے ڈاکٹر شوکت خانم ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کی ڈفرینٹ ہے اس معاملے میں کہ گولیاں ان کو عمران خان صاحب کو کتنی لگی ہے۔ بہرحال ناظرین، پھر ان کو گولیاں لگتی ہیں اور اس کے بعد وہ کسی طریقے سے لانگ مارچ رفع دفع ہوتا ہے، اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے لگے ہیں۔ اب وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ بھی ان کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس گیا ہے، اور نہ کے پی کے والے مانتے ہیں، نہ پنجاب کے اسمبلی کے مانتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک کے پی کے کا معاملہ ہے وہاں پہ تو ان کے محمود خان بیٹھے ہیں، وہ کسی بھی وقت توڑ سکتے ہیں اگر دیکھا جائے۔ معاملہ سارا پھنسا ہوا ہے پرویز الہی صاحب کی طرف، جو ان کو چکر پہ چکر دے رہے ہیں۔ میں چکر پہ چکر دینے والی بات کیوں کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کے بیانات نے یہ چیز سامنے لے آئے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فی الحال اسمبلیوں کو توڑا جائے، کیونکہ اس وقت جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ ہر ممبر کی ضرورت ہوتے ہیں، اور انہی ترقیاتی کاموں کی بیس کے اوپر وہ اگلے الیکشن میں لڑتے ہیں اور لوگوں سے پھر ووٹ مانگتے ہیں۔ تو اور کہا جا رہا ہے کہ 100 ارب جو ہے ترقیاتی فنڈ کی مد میں جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب وہ ظاہری بات ہے، اب وہ جو ترقیاتی کام ہے وہ 1-2 مہینے میں یا 1-2 ہفتے میں تو ختم نہیں ہوں گے، وہ ایٹ لیسٹ 5-6 مہینے لے لیں گے، اور وہی بات جون جولائی تک میں جاتی ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ پرویز الہی صاحب نے اپنی طرف سے ایک بہت باریک چال سی چلی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بنا ٹوٹے۔ ایک طرف سے وہ آج ہی جیسے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ساتھ تو خیر یہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے، جب زرداری صاحب نے ان کو پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ پی ڈی ایم کی طرف سے بنانے کی پیشکش کی تھی، اور وہ ان کے گھر بھی گئے، دعائیں خیر بھی کی، وہ اس وقت زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے۔ تو اب وہ یہی والا ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کہا ہے، تو اب اس ساتھ کو اللہ خیر کرے کہ یہ کس قسم کا ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے عمران خان صاحب کے سامنے پرویز الہی صاحب کی بہت سی مثالیں ان کے سامنے ہیں، اور ان کو بھی ان سے ذرا ہوشیار ہی رہنا چاہیے۔ تیسرے اور آخری خبر ناظرین سلمان شہباز کے ہمارے حوالے سے ہے، ان کی ایک دھماکے دار قسم کی سیاست میں انٹری ہوئی ہے۔ آج ان کا منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو پریس کافی صحافیوں نے انہوں نے گھیر لیا، اور انہوں نے خوب دھماکے دار قسم کی بات چیت کی، اور جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں ناظرین کے پی ایم ایل این لوگوں کا یہ خاصا ہے۔ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ تمام ہی پارٹی کے جتنے بھی پی ایم ایل این کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، ان کا یہ خاصا ہے کہ وہ آپ جناب جی جناب کر کے بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کر کے بات کرتے ہیں، اور جبکہ ہم دوسری طرف عمران خان صاحب کی طرف بات کرتے ہیں تو وہ چور ڈاکو سے نیچے اترتے نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ان لوگوں کا خاصا تھا پی ایم ایل این کا، اور اسی وجہ سے ان کو مار بھی پڑ رہی تھی۔ اب میں یہاں پہ یہ بات نہیں کرتی کہ ان کو بھی تو تڑا کے کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جیسی منہ ویسا چپیڑ۔ تو جس طرح سے عمران خان صاحب کی جو بات چیت ہوتی ہے، جس طرح سے وہ مخاطب کرتے ہیں، ان کو بھی اگر اسی زبان میں جواب دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا نیچے آئیں گے۔ تو یہی آج حربہ آزمایا سلمان شہباز نے، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کے عمران خان صاحب کے لتے لیے، اور جتنی وہ سنا سکتے تھے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، اور وہ الفاظ استعمال کیے کہ شاید میں آپ کو بیان نہ کر سکوں۔ تو انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے 1-2 باتیں یہ بھی کی کہ عمران خان صاحب کو اپنی بھی منی لانڈرنگ کا حساب دینا پڑے گا، اور خاص طور پر جو ایک کیس ٹیریان وائٹ کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کیس بھی عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ کتنے صادق اور امین ہے۔ یہ وہی صادق اور امین والی بات ہو رہی ہے کہ جو ثاقب نثار نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا جناب یہ بہت صادق اور امین ہے۔ تو اب جب ٹیریان کا کیس سامنے آیا ہے، یہ ناظرین ٹیریان کا کیس جو ہے، ٹیریان وائٹ جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے۔ ویسے مبینہ کا لفظ بھی اب غلط ہی لگتا ہے، یہ کیلیفورنیا کی عدالت میں یہ چیز ثابت بھی ہو چکی ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہے، اور آج کل ان کی جو بیگم ہے جمائمہ اور ان کے 2 بچوں کے ساتھ یہ پرورش بھی پا رہی ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب وہاں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کی پکس بھی آتی ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب یہ لندن جاتے ہیں تو وہاں یہ اپنی بیٹی کو بیٹی تسلیم کرتے ہیں، اور پاکستان میں کہتے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں۔ تو اب یہ کیس پہلے عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں بھی لگا تھا، تو عطر من اللہ صاحب نے اس کو
ذاتی بات کر کے، ذاتی پرائیویٹ بات کہہ کے تو اس کیس کو نپٹا دیا تھا، لیکن اب اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے اور اس کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا ہے، اور اگر اس کی سماعت ہو جاتی ہے تو یہ وہ کیس ہے ناظرین کہ اس بنا پر عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کی نااہلی ہو جاتی ہے جو کہ متوقع نظر آتا ہے، کیونکہ اگر اس کیس کو صحیح طریقے سے لڑا گیا تو وہ جو صادق اور امین کا لیبل ان کے اوپر لگایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بہت صادق اور امین ہے، وہ لیبل اتر جائے گا، اور وہ چیز سامنے آ جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن میں انتخابات میں جو گوشوارے ظاہر جمع کرواتے ہیں اس میں انہوں نے صرف اپنے بچوں میں 2 بچوں کو شو کیا ہے اور اپنی تیسری بچی کو شو نہیں کیا جو کہ ان کی بیٹی بھی ہے۔ تو اس کا حوالہ سلمان شہباز صاحب نے دیا کہ اور بڑا ٹھیک ٹھاک انہوں نے، میں کہتی ہوں، ٹکا کے عمران خان کو جواب دیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو سلمان شہباز ہیں یہ ان کی سیاست میں پہلی انٹری ہے۔ تو ناظرین اگر ہم دیکھیں حمزہ شہباز صاحب کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز، وہ بھی بہت دھیمے مزاج کے ہیں، اور وہ بھی آپ جناب کر کے عمران خان صاحب غصے میں، بہت انتہائی غصہ بھی آتا ہے تو وہ پھر بھی عمران خان صاحب کر کے بات کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ جس طرح سے بیہیو کرے، آپ کو اس کی ہی زبان میں آپ کو جواب دینا چاہیے، جو سلمان شہباز نے آج ان کو جواب دیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اب ویسے تو سلمان شہباز کے پیچھے عمران خان صاحب ویسے ہی بہت پڑے ہوئے تھے، اکثر انہوں نے اپنے 2-3 پریس کانفرنسز میں اور میں اس کا اظہار کیا تھا کہ وہ کیسے منی لانڈرنگ، انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ کلیئر کر کے تو وہ آ گئے ہیں، اور دوبارہ سے انہوں نے پاکستان میں وہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی کافی، عمران خان صاحب نے سلمان شہباز کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، تو آج سلمان شہباز نے پوری کر دی اور ان کو ٹھیک ٹھاک جتنی وہ دھواں دھار قسم کی تقریر کر سکتے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کی، اور سننے والوں کے کانوں سے بھی دھواں نکل گیا ہوگا، خاص طور پر عمران خان صاحب کے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور جس طرح سے سیاست میں نئی نئی خبریں آئیں گی اور جو پیش رفت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔